بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دا میجک بک کے اوپر، اس کی تھوڑی سمری میں نے بیان کی تھی۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ 9 لوگوں نے، پوری دنیا میں 9 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سنا۔ دیکھنے والے تو خیر اس میں کوئی بات نہیں تھی، سنا یعنی بڑی خوشی ہے مجھے۔ تو بس ان 9 لوگوں کی وجہ سے میں اب ایک اور جو ہے نا وہ بک کی جو ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی سمری بتاؤں گا۔ یہ بھی جو بک ہے یہ بھی میرے بڑے دل کے قریب ہے، کیونکہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں، تبدیلی لانا یعنی۔ کیونکہ یہ سب سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے مشکل کام اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کو تو تبدیل ہونے دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری وجہ سے لوگ چینج ہوں، لیکن ہم کسی کی وجہ سے چینج نہ ہو یہ نہیں ہم چاہتے۔ یعنی اپنی ہیبٹس سے ہم چینج نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بیہیویئر میں، اپنے جو ہے نا اپنے کاموں میں چینج لے کر آئیں۔ تو اسی ٹاپک کے اوپر یہ بک ہے ایٹامک ہیبٹس۔ تو یہ جیمز کلیئر نے لکھی تھی 2021 میں غالباً۔ تو اس کو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، یہ چھوٹی عادتیں ہیں جو ہے نا وہ بڑی تبدیلیاں لے کر آتی ہیں۔ ہم میں اکثر لوگ زندگی میں بڑی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بہتر ہو، ہم زیادہ کامیاب ہوں، مالی طور پر مضبوط ہوں، خود پر اعتماد ہو اور زندگی ایک بہت سمت میں آگے بڑھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑی تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ اصل طاقت جو ہے وہ چھوٹی عادتوں میں ہے۔ ہمیں جو ہے نا یہ جیمز کلیئر کی جو فیمس بک ہے نا ایٹامک ہیبٹس، وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا معیار آپ کی عادتوں کے معیار کا عکس ہوتا ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ ایک دن میں سب کچھ بدل دو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ڈیلی آپ کچھ پرسنٹ، یعنی چاہے 1% کیوں نہ بہتر ہو، آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ اپنے اندر چینجز لے کر آؤ۔ تو یہ چھوٹی عادتیں اپنانے سے جو ہے نا ہماری زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آ جاتی ہے۔ بیسیکلی ایٹامک ہیبٹ ہے کیا؟ ایٹامک کا مطلب بہت چھوٹا لیکن بہت طاقتور، ٹھیک ہے؟ اور ہیبٹس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کام ہم روز بغیر سوچے سمجھے دہراتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے دہرانے سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے ہم جب ایک گاڑی سیکھنا شروع کرتے ہیں، بائکس یا سائیکل کچھ بھی، تو ہم بڑا احتیاط سے جو ہے نا وہ گاڑی سائیکل جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، سن رہے ہوتے ہیں، بڑے احتیاط کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی روڈ کے اوپر۔ لیکن جیسے ہی ہماری عادت بن جاتی ہے تو ہم بڑے کیجول طریقے سے گاڑی چلانے لگ جاتے ہیں، ٹیلی فون سننے لگ جاتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، SMS پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ ہماری اتنا مشکل کام، جو ایک وقت میں اتنا مشکل کام تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب پہلی بار گاڑی چلائی تھی مین روڈ پہ، تو مجھے پیاس لگی تھی کہ میں پورا جو ہے نا وہ گھر آ کے ایک جگ پانی کا پی گیا تھا۔ تو یعنی اتنی وہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا دنیا کا اس وقت۔ لیکن اب جو اتنے سال ہو گئے اس بات کو کہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ یعنی بہت سے مشکل کام جو ہیں اگر آپ کے وہ عادت بن جائیں تو بہت آپ کے لیے زندگی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں آپ کے۔ تو یہی جو ہے نا ہمارے لیے جنرل اسی وقت کے ساتھ زندگی کو مکمل طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی بدل دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل روز ہم 10 منٹ کتاب پڑھ لیں، اگر روزانہ ہم 5 منٹ واک کر لیں، روزانہ ہم ایک اچھا پازیٹیو جملہ خود سے کہنا شروع کر دیں، یہ سب کہنے کو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مگر جب یہ مستقل ہو جائیں تو اس کے نتائج جو ہیں نا زبردست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 1% رول اس نے اپنی بک میں بتایا ہوا کہ 1% رول جو ہے نا وہ روزانہ تھوڑا بہتر ہونے کا اصول ہے۔ جیمز کے لیے ایک زبردست مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ہر دن 1% بہتر ہونا شروع کر دیں تو آپ 37 گنا جو ہے نا آپ ایک سال میں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہی میجر کریں الٹا، اگر آپ ڈیلی 1% خراب ہونا شروع ہو جائیں تو آخرکار آپ جو ہے نا 0 کے سے بھی نیچے آ جائیں گے، اتنے یعنی آپ خراب ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اچھی عادتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ہمیں اوپر لے کے جاتی ہیں، بری عادتیں ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں نیچے گرا دیتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم ایک دن میں کیا کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم روز کیا دہراتے ہیں۔ گول جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے، گول جو ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی پڑتی ہے۔ مطلب گولز ہم سب بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ گولز ہم سب بناتے ہیں۔ گولز فار ایگزامپل کیا جی، ہم نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، ہم نے بزنس مین بننا ہے، ہم نے ایگزام میں پوزیشن لینی ہے۔ ایٹامک ہیبٹ جو ہے، لیکن ایٹامک ہیبٹ ہمیں ایک مختلف سوچ سکھاتی ہے۔ گولز نتائج ہوتے ہیں، سسٹم وہ عمل جو ایک اس نتائج تک ہمیں لے کے جاتا ہے۔ گول کیا ہے؟ گول تو ہم نے بنا لیا کہ ہم نے جو ہے نا ایک وزن کم کرنا ہے، ویٹ لوز کرنا ہے،
لیکن اس کے لیے سسٹم یہ ہے، سسٹم کیا ہے، وہ رزلٹ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ امید آپ سمجھ رہے ہوں گے. سسٹم یہ گول یہ ہے کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے. سسٹم یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے روزانہ واک کرنی ہے، آپ نے صحت مند کھانا کھانا ہے، وقت پہ سونا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ صرف گولز پہ توجہ دیتے ہیں نا، وہ اکثر ناکام رہتے ہیں. ہمارے گول سب کے بڑے بڑے گول ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، لیکن ہم سسٹم پہ فوکس نہیں کرتے. سسٹم کیسے لے کر آنا ہے؟ اپنی ہیبٹس کو چینج کر کے. ٹھیک ہے، ہیبٹس اس کو بولتے ہیں ہیبٹ لوپ. ہیبٹ لوپ کا مطلب ایک عادت آپ بار بار ایک کام بار بار کریں گے تو وہ آپ کو وہ یعنی وہ عادت بن جائے گی. وہ ایک کام سے 4 مراحل سے یہ عادت بنتی ہے. ایک تو اس کا ہے کیو یعنی اشارہ دینا، کریونگ یعنی اس چیز کے لیے خواہش پیدا ہونا، رسپانس اس کے عمل، ریوارڈ پھر اس کا ہمیں ریوارڈ ہم لینا. کیوں کیا جی کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس موبائل پڑا ہوا، کیوں کیا ہے کہ موبائل پر نوٹیفیکیشن آ گئی. کریونگ کیا ہے کہ کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس کا میسج ہوگا. رسپانس کیا ہے کہ آپ نے موبائل چیک کر لیا. ٹھیک ہے. اور ریوارڈ کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی خوشی مل گئی یا تسلی مل گئی اگر اچھا میسج ہے. اگر کوئی برا میسج ہے، بل آ گیا کہ بینک سے پیسے کٹے ہیں یا منتھ ختم ہو گیا، یہ فیس آ گئی بچوں کی، تو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے. اچھا جی، آگے کیا جی، گولڈن رول. اچھی عادتیں بنانے کے 4 گولڈن رولز ہیں. ایک کو عادت کو واضح بنائیں، کلیئر بنائیں کہ میری یہ جو ہے نا عادت کلیئر ہے، آبجیکٹو میرا بالکل کلیئر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اچھی عادت بنے، اسے آنکھوں کے سامنے رکھیں، ریمائنڈ کرائیں، خود کو بار بار ریمائنڈ کروائیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے کتاب پڑھنی ہے تو کتاب آپ جو ہے نا بک جو ہے وہ اپنے بیگ اپنے سونے سے پہلے اپنے جو ہے نا سائڈ ٹیبل پہ آپ کے پاس پڑھی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ڈیلی پانی پینے کی عادت نہیں ہے تو آپ کے پاس آفس میں یا آپ کی جو بھی اب نیئرسٹ جگہ ہے آپ پانی کی بوٹل رکھیں. ٹھیک ہے. عادتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، میں نے دی میجک میں بھی اس کا ایگزامپل دی تھی. اگر آپ کی کوئی خواہش ہے کوئی گاڑی لینے کی، گھر لینے کی، تو آپ اس کو اس کا کوئی امیجنیشن فوٹو بنا لیں، یا کوئی گاڑی ہے اس کی گاڑی کو فوٹو اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اس کو فیوریٹ میں ڈال لیں، اس کو اپنا وال پیپر لگا لیں، جو بھی یعنی اس عادت کو اس خواہش کو اپنے بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، بار بار اس کو دیکھیں، پھر اس کے لیے جستجو کریں، یعنی کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کی. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. عادتیں جو ہے نا وہ آپ کو پھر کیا کہ ہم وہی کام بار بار کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. نئی عادت کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ جوڑ دیں. نئی عادت کو یعنی کوئی بھی آپ کی فیوریٹ چیز ہے، جیسے آپ کو اگر ایکسرسائز کرنا ہے تو اس کو میوزک کے ساتھ جوڑ دیں اگر آپ کو میوزک پسند ہے. اگر آپ کو پڑھائی کے بعد اگر چائے پسند ہے تو آپ پڑھائی کے ساتھ چائے پینا شروع کر دیں. یعنی کوئی بھی ساتھ اس کو انٹرلنک کر دیں کسی چیز کے ساتھ جو جس چیز سے آپ کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ جو ہے نا اسٹیپ کیا ہے کہ عادت کو آسان بنائیں. عادت کو ہمیشہ جو ہے نا جو لوگ ہم کیا کرتے ہیں جی، اب اگر ہم نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے جو پہلے دن ہی 2 گھنٹے ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، بک شروع کرنی ہے آج سے ہی جناب، 50 پیجز پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو عادت کو مشکل بنائیں گے تو آپ جلدی تھک جائیں گے. تو ایٹامک ہیبٹس کیا کہتی ہے اس میں، رائٹرس میں کہتے ہیں کہ جی اسٹارٹ اسمال، ویری اسمال. اگر آپ نے کوئی بک پڑھنی ہے تو 5 پیجز سے اسٹارٹ کریں، 1 پیج سے اسٹارٹ کریں. جو کام آسان ہو جائے گا وہ خود بخود کنسسٹنسی بن جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم چھوٹی چھوٹی بکس پڑھتے ہوتے تھے جس کا کوئی میرا خیال کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یا ابھی چلیں تو ایگزامپل ہے، ابھی جیسے ہمارے بچے یا ہم خود موبائل یوز کرتے رہتے ہیں سارا دن فضول میں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اپلیکیشن ہوتی ہیں جو ہمیں فائدہ ہی نہیں دیتی، لیکن وہ ہماری ایسی عادت بن جاتی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اور کتنی چیزیں بری، یا اگر کوئی اچھا کام کرے تو کتنی چیزیں اور اچھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب عادت کو خوشی بخشیں، یعنی اپنے آپ کو جب آپ کو کوئی عادت بن جائے تو اس سے آپ اس کے کوئی ریوارڈ لینا شروع کر دیں. چھوٹا سا ریوارڈ کوئی بھی. انسان وہ کام دہراتا ہے جس کا نتیجہ فوری خوشی دیتا ہے. ریوارڈ، خود کو ریوارڈ دیں، اپنی پروگرس کو ٹریک کریں. ٹھیک ہے. کیلنڈر پہ ٹک کریں، ہیبٹ ٹریکر لگائیں، اپنے موٹیویٹ کریں چھوٹی یعنی اگر کچھ چیز آپ کو حاصل ہوگی اس کی خوشی میں اپنے آپ کو ٹائم دیں. اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بری عادتیں ختم کرنے کا طریقہ بھی اس میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ آپ نے بری عادتوں کو کیسے ختم کرنا ہے. میک اٹ انویزیبل، چیزوں کو جو ایسی چیزیں جو آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو انویزیبل کر دیں، اپنی آنکھوں سے دور کر دیں، اس کو جتنا دور کر سکتے ہیں اس کو کر دیں. جیسے میں نے اپنے موبائل میں اپنے جو ہے سوشل میڈیا ابھی ظاہر یوز بھی کرنا دل کرتا ہے، کبھی کبھار ٹائم نہیں ہوتا، تو میں نے اس کو ایسے فولڈر میں ڈالا ہوا، بالکل اینڈ پہ جا کے اس کا میں نے اس کا فولڈر کا نام بھی میں نے چینج کیا ہوا ہے، مائنڈ لیس فولڈر کیا ہوا ہے کہ آپ کو دماغ آتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کو ٹائمر لگایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے سوشل نیٹ ورک جتنا ہے فیس بک انسٹاگرام جو بھی ہے سارا، وہ پورے دن میں اگر 30 منٹ سے اوپر ہو جائے گا تو وہ میرے فون میں اس کو اپلیکیشنس کو بند کر دے گا. پھر نیکسٹ ڈے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کو ان اٹریکٹیو بنائیں، مشکل بنائیں، میک اٹ ڈیفیکلٹ بنائیں، میک اٹ انسیٹسفائنگ بنائیں. یہ کنسیپٹ کتاب کا سب سے مضبوط کنسیپٹ ہے. آپ وہی بنتے ہیں جو آپ بار بار کرتے ہیں. اصل تبدیلی جو ہے تب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کوئی چیز کو آئیڈینٹی دیتے ہیں. اچھا، اگر آپ اس کو تھوڑا فاسٹ کر لیں گے اس ویڈیو کو تو آپ کی ویڈیو جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر میں اس کو بہت شارٹ کروں نا بک کو تو جسٹیفائی نہیں ہوگی. اس وجہ سے بک تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. تو کائنڈلی اگر آپ اس کو 1.5x کر دیں گے تو یہ جلدی ختم ہو جائے گی آپ کی ویڈیو. اچھا، کنسسٹنسی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے. میں کہتا ہوں سب سے میرے نوٹس میں کنسسٹنسی ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے مضبوط اہم چیز جو ہے نا وہ کنسسٹنسی ہی ہے. موٹیویشن جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ کنسسٹنسی ہے. کتنی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو سالوں سے ایک ہی چیز کا کام کر رہی ہیں. نائکی ہے، ایڈیڈاس ہے، 50 سال سے جوتے ہی بیچ رہے ہیں، کیونکہ ایک کام تو خیر اور بھی کچھ بیچ رہے ہیں نہیں، ایک کام 50 60 70 80 سال سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کنسسٹنسی سے کر رہے ہیں. چیزیں تو وہی بیچ رہے ہیں نا جو ساری دنیا بیچ رہی ہے. لیکن کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اپنے آپ. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ کام کو چھوڑ کر کچھ اور نیا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جیمس کلیئر اپنی بک میں یہ لکھ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی کنسسٹنسی جو ہے نا اس کو قائم رکھیں، اور آپ بغیر دل کے جو بھی کام کریں گے وہ آپ کے سسٹم کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا جی، وقت کے ساتھ آپ کو نتائج ملیں گے. ایسا نہیں کہ آج آپ نے کوئی عادت شروع کی تو ابھی آدھے گھنٹے بعد کل یا پرسوں یا 1 منتھ بعد آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوئے. یعنی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ آپ کو کریں گے تو آپ کو زندگی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائے گی. اکثر لوگ جلد ہار مان لیتے ہیں کیونکہ شروع میں نتائج نظر نہیں آتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں 31 ڈگری پہ آپ کی برف نہیں پگھلتی لیکن 32 پہ اچانک پگھل جاتی ہے. 31% تک تو آپ یعنی 31 ڈیز تک کام کریں، 32 ڈیز کا ویٹ نہیں کیا اور آپ جو ہے نا آپ کو رزلٹ نہیں ملے اگزامپل کے طور پر. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، وہ بلکہ جمع ہو رہی ہے. ایٹامک ہیبٹس کا جو ہے نا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے انقلاب نہیں چاہیے، روزانہ کی چھوٹی عادتیں ہی کافی ہیں. آئیڈینٹی جو بدلنے سے عادت بدل جاتی ہے. کنسسٹنسی ہی اصل طاقت ہے. یہ تھا جی اس بک کا خلاصہ. امید ہے کہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی. تو بک کی سمری بیان کرنا یا اس کے تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارمیشن دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ بک پڑھ لی. بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بک کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، آپ کو بک پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ بک سن لیے تو میں نے پڑھی ہوئی، ایسا نہیں ہے. بک پڑھیں گے تو آپ کو اصل جو ہے نا وہ اصل اس کی طاقت کا، بک کی طاقت کا تب پتہ لگے گا جب آپ اس بک کو پڑھیں گے. تو اس امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پچھلے ویڈیو میں 9 لوگوں نے اس کو دیکھا تھا. پچھلی ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم 10 ہوتے ہیں، 11 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.